व्यूवर्स, आज हम ग्रेड 7 के चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 जो है द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज नंबर 2 जो है इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी हम लोग रीडिंग। तो पहला है वन डे वाइल ही सेट इन अ केव एट माउंट हिरा। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन है हमारे पास एक दिन आप मग़ार हिरा में इबादत कर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दी एंजल ऑफ रिविलेशन अपीयर टू हिम एंड सेड इकरा। तो इतने में क्या हुआ, आप ग़ार हिरा में इबादत कर रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ठीक है, फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा पढ़ो। क्या पढ़ो? इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन सेड आई एम नॉट एबल टू रीड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं, या मुझे पढ़ना नहीं आता। बट द कमांड वाज इशूड ट्वाइस मोर। अब यहाँ पे कमांड का मतलब होता है हुक्म, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। ठीक है, मज़ीद दो बार इसी तरह कहा गया। ठीक है, मज़ीद दो बार इस तरह क्या कहा गया पढ़ने के लिए। ठीक है, ईच विद द सेम रिस्पांस फ्राम द होली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वसल्लम ने भी वही जवाब दिया। ठीक है, दो दफ़ा जब उन्हें पढ़ने के लिए कहा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दो दफ़ा वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फाइनली आखिरकार ही वाज ग्रेस्प्ड विद ओवरवेलमिंग फोर्स बाय द एंजल। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको जो है वो झंझोड़ा। ठीक है, ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, ग्रेस का मतलब है पकड़ना, झंझोड़ना। ठीक है, फोर्स। फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ के झंझोड़ा, पकड़ा और झंझोड़ा। देन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम released him and the first verse of holy Quran was revealed to him। वर्स बोलते हैं आयत। ठीक है, तो आप को झंझोड़ा और इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब आपको छोड़ दिया और आप सल्लम को कुरान मजीद की पहली आयत जो है वो पढ़ाई। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह रिवील टू हिम द ट्रू रिलीजन इस्लाम। अल्लाह ताला ने आप पर सच्चा दिन इस्लाम जो है वो नाजिल फरमाया। द बिलीव इन द टोटल सबमिशन टू वन। अब इसका क्या है, जिसमें बताया गया है कि इबादत के लायक कौन है, सिर्फ ट्रू एंड द ओनली अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। द मोस्ट मर्सीफुल एंड द माइटी, जो कि निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। Thereafter the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spared no effort in preaching। preaching का मतलब होता है तबलीग करना। the true religion Islam। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जो है अपनी कोशिश जो है वो नहीं छोड़ी, मतलब अपनी अनथक कोशिश की और आखिर तक कोशिश करते थे इस्लाम को फैलाने के लिए। He suffered great hardship but nothing could move him फ्राम हिज चोज़न पार्ट। अच्छा जी, ही सफ़र ग्रेट हार्डशिप। आपको जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी जो मुश्किल है उन्हें दीन इस्लाम से ना हटा सकी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन डिलीवर हिज लास्ट सरमन। सरमन कहते हैं खुतबे को। ऑन दी 9th of ज़िल हिज्जा 12th एंड लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर 10 years आफ्टर हिजरा माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना। हिजरी कौन सा ईयर होता है जो आप मक्का से मदीना जो है हिजरत की गई थी। इन जुराने वैली ऑफ माउंट अराफात। अब इस पूरे का सेंटेंस जो अभी हमने आप पढ़ा है, अब इस पूरे की जो है ट्रांसलेशन में आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा 9 ज़िलहज इस्लामी साल के आखिरी महीने और मक्का से मदीना हिजरत के 10 साल बाद मैदान अराफात में दिया। उसके बाद है His words were quite clear and concise and were directed to the entire humanity। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के तमाम अल्फाज साफ, जामे और तमाम ही बने हुए इंसान के लिए इंतहाई मुक़द्दस और मोहतरम हैं।
کے بعد ہے اب یہ خطبہ جو آپ نے دیا، او پیپل لینڈ می اٹینشن ایئر، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر، کہ نہیں معلوم کہ آئندہ میں تم میں ہوں یا نہ، آئی شیل ایور بی امنگسٹ یو اگین، کہ میں تم لوگوں میں دوبارہ جو ہے اس کے بعد آئندہ سال میں جو ہے تم لوگ کے درمیان میں موجود ہوں گا یا نہیں. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. لہٰذا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہیں احتیاط سے سنو، میرے یہ الفاظ ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا، ٹھیک ہے، جو اس وقت حاضر نہیں ہیں. بیویئر آف شیطان سے دور رہنا، بیویئر خبردار آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان سے دور رہنا. بیویئر مین فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، تاکہ تم اپنے مذہب کی حفاظت کر سکو. یور لائفس اینڈ پراپرٹی آر سیکریڈ ٹرسٹ امنگسٹ یور سیلف انٹل یو اپیئر بفور یور لارڈ، ٹھیک ہے. آپ کی زندگیاں، آپ کی جائیداد آپ کے نزدیک بڑی پاک ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے مالک کے سامنے اینڈ ریممبر، اور یاد رکھو، یو شیل ہیو ٹو اپیئر بیفور یور لارڈ، اور جہاں تمہیں اپنے مالک کے سامنے جو ہے وہ ضرور پیش ہونا ہے. who shall demand from you an account of all your action، جو کیا کرے گا، جو کہ آپ کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. جو آپ سے جب آپ اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوگے تو وہ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. you have rights over your wives and your wives have rights over you، تمہاری بیویوں کے اوپر اور تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر جو ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر تم دونوں کے. ٹریٹ دیم وتھ کائنڈنس اینڈ افیکشن، ٹھیک ہے، ان سے مہربانی اور شفقت سے پیش آؤ. بی فیتھفل ٹو ایچ ادر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہو. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سن، اور گناہوں کے مرتکب نہ بننا، ٹھیک ہے، نہ ہونا، گناہوں سے دور رہنا. اللہ ہیز فاربڈن یو ٹو ٹیک یوزری انٹرسٹ، ٹھیک ہے، دیئر فور آل انٹرسٹ obligation shall henceforth be waived، لہٰذا اللہ نے سود سے منع فرمایا ہے، لہٰذا تمہارے لیے سود کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. انٹرسٹ بولتے ہیں سود کو. اب نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے نو مرڈر کمیٹڈ ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورینس میں جھالیت. R2، اچھا جی، اس کے بعد ہے زمانہ جھالیت میں کیے گئے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے. R2 بھی اوینج، ٹھیک ہے، یا نہ، یہ نہ بھولنا کہ، ٹھیک ہے، اب زمانے بھی اوینج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، ٹھیک ہے، تو زمانہ جاہلیت میں جو تم لوگوں سے قتل ہو گئے ہیں تو اس کا بدلہ نہ لیجیے. ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ ایوری مسلم شوڈ بی ٹرولی اے برادر ٹو ایوری ادر مسلم، یہ مت بھولنا ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. there is no preference for the Arab over non-Arab، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، ٹھیک ہے، یہ پورا جہاں تک آ جائے. there is no preference Arab over non-Arab، عرب اور نان عرب اوور دا عرب، ٹھیک ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. also a white has no superiority over black nor does a black have any superiority over white، اسی طرح سے جو ہے کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. only goodness and piety of a man makes him superior to other، ٹھیک ہے، اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. او پیپل listen to me in earnest worship اللہ. اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، او لوگوں غور سے سنو، اللہ کی عبادت کرو. say your 5 prayers، 5 وقت کی نماز ادا کرو. سالے، ٹھیک ہے، پریز کہتے ہیں سالے، ڈیلی، روزانہ. fast during the month of رمضان، رمضان کے روزے رکھو. and give your wealth in زکوٰۃ، اور اپنی دولت میں سے زکوٰۃ دو. perform حج if you can afford it، اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو آپ حج ادا کرو.
feed and clothe your slaves with such food as you eat surely. اچھا، اپنے غلاموں کو ایسی خوراک دو جیسی تم خود کھاتے ہو. and with such clothes as you wear yourself، اور ایسے کپڑے جیسے تم خود پہنتے ہو. if they commit a fault، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے which you find hard to forgive، جو آپ جو ہے جسے معاف کر نہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. then let them go away and do not treat them harshly. تو پھر انہیں کیا کرو، جانے دو، انہیں پھر جانے دو. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے جسے تم معاف نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دو، ان سے سختی سے پیش نہ آنا. ہر ایک بی کائنڈ اینڈ جسٹ ٹو ایوری ون، ہر ایک کے ساتھ جو ہے مہربانی اور انصاف سے پیش آنا. لاسٹ پیراگراف اب آ گیا ہمارا. او پیپل، نو پروفٹ اور apostle will come after me and no new faith will be born. اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین آئے گا. reason well therefore O people، اس لیے اے لوگوں جو کچھ میں کہتا ہوں and understand words which I convey to you، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو میں آپ سے کہتا ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. I leave behind me two things، میں آپ لوگ کے بیچ جو ہیں وہ دو چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. the Quran and my sunnah، قرآن اور میری سنت. and if you follow these، اور اگر آپ ان کو فالو کرو گے you will never go astray، تو تم لوگ کبھی بھی have I fulfilled my mission، کیا جو ہے اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے مخاطب ہو کے کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع سے پوچھا، اے لوگوں کیا میں نے اپنا منصب جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. ایڈریسنگ دا اسمبل پیپل، جتنے لوگ وہاں پہ حاضر تھے. ان ٹروتھ یو ہیو ریپلائی دا 100 آف دی پلگرمس، اس کے بعد ہزاروں پلگرمس بولتے ہیں حاجیوں کو، ٹھیک ہے. تو حاجیوں کی لاکھوں لوگوں نے کہا بے شک آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. بی مائی وٹنس، او اللہ، اے اللہ میرا گواہ رہنا. دیٹ آئی ہیو کنوے یور میسج ٹو یور پیپل، کہ اے اللہ میرا گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام جو وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.